اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم۔ کوئی اذان کی آواز آئی؟ جی بالکل، تو اللہ کی کبریائی بیان ہو رہی ہے۔ محترم پیشمام صاحب، محترم مفتی فرحان صاحب، شاہ صاحب، میرے قدیم دوست، کراچی یونیورسٹی میں ہم ساتھ ہوتے تھے، سلیم صاحب، اور معزز خواتین و حضرات، میرے بہت سارے دوست یہاں بیٹھے ہیں، میں کس کس کا نام لوں۔ سورہ فتح کی اس آیت سے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں۔ سلیم صاحب نے مجھے جو موضوع دیا وہ بہت بڑا موضوع ہے، امت مسلمہ کے مسائل، اور صرف مسائل ہی نہیں بلکہ ان کا حل بھی۔ پھر ابھی بات ہوئی اور مفتی فرحان صاحب نے کیا عمدہ گفتگو فرمائی، اخلاقیات کی بات کی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کی بات آپ نے فرمائی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اخلاقیات کیا ہوتی ہے، خلق عظیم کیا ہوتا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ حالات حاضرہ کیا ہوتے ہیں، حالات حاضرہ کا ادراک کیا ہوتا ہے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا ہوتا ہے، اصلاح کی کوششیں کیا ہوتی ہیں، اور کیا ہم کو اپنے مسائل کا پتہ بھی ہے کہ یہ مسائل ہیں، ہم کیا جانتے ہیں ان باتوں کے، ہماری کمزوریاں کیا ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ ہم رفتہ رفتہ بات کریں گے۔ بلغ العلا بکمالہ حسنت جمیع خصالہ، کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ ابھی اس مصرے پہ نہیں آتے، 3 مصرے ہوئے، چوتھا مصرع ہو نہیں رہا، اور شیخ سعدی پریشان ہے، چوتھا مصرع کیسے ہو، تذبذب کا عالم ہے، کرب ہے۔ وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں تم کیا پڑھ رہے ہو، کیا لکھ رہے ہو؟ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ سرکار دو عالم فرما رہے ہیں، کہو صلو علیہ وآلہ، اور ربائی مکمل ہوتی ہے۔ چوتھا مصرع سرکار دو عالم لا رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ یا تو صاحب قرآن، یا جس پر قرآن اترا وہ۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو اخلاق عظیمہ پر فائز کیا۔ اخلاق عظیمہ کیا ہوتے ہیں؟ اس سے پہلے اخلاق حسنہ اور اخلاق کریمہ کی بات کر لیتے ہیں۔ اخلاق حسنہ کیا؟ آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی، میں نے آپ سے اتنا ہی بدلہ لے لیا، انصاف کے ساتھ، یہ اخلاق حسنہ ہے۔ اخلاق کریمہ، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی، میں نے آپ کو معاف کر دیا، بدلہ نہیں لیا، اللہ کے نام پر، اللہ کے رسول کے نام پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنا حق رکھتے ہوئے بھی، جس نے اپنا حق رکھتے ہوئے بھی حق چھوڑ دیا، اس کا اجر اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ میں دوں گا۔ بہت ساری احادیث ہیں اس تعلق سے کہ اس کے لیے جنت میں کیسے باغات ہوں گے، لیکن اخلاق حسنہ اور اخلاق کریمہ میں نے معاف کر دیا، بدلہ نہیں لیا۔ لیکن اب اخلاق عظیمہ کی بات ہو رہی ہے۔ اخلاق عظیمہ کیا؟ اخلاق عظیمہ یہ کہ آپ نے مجھے تکلیف دی، آپ نے تکلیف دی، کس کو تکلیف دی؟ وجہ وجود کائنات کو، محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ لیکن آپ نے نہ ہی صرف معاف کیا بلکہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعائیں دیں، تب جا کے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اخلاق عظیمہ۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ فتح مکہ کی بات ہو رہی تھی، مفتی فرحان صاحب نے ارشاد فرمایا، کیا آیت پڑھتے ہوئے آپ داخل ہو رہے ہیں؟ لا تثریب علیکم اليوم
لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، تم آزاد ہو، تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. یہ آیت کسی اور نے بھی پڑھی تھی، یہ آیت کسی اور نے بھی پڑھی تھی، قرآن کریم میں موجود ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کب پڑھی تھی یہ آیت؟ اس وقت پڑھی تھی جب اپنے بھائیوں کو معاف کر رہے تھے. بھائیوں کو تو معاف کیا جا سکتا ہے. میرے بھائی نے مجھے تکلیف پہنچائی، ہاں میرا بھائی ہے نا، 2 سال 4 سال 8 سال 10 سال 20 سال بعد میرے گھر کے مسائل ہیں نا، آخر میرا خون جوش مارے گا. میں اپنے بھائی کو معاف کر سکتا ہوں. یہاں کس کو معاف کیا جا رہا ہے؟ یہاں ان کو معاف کیا جا رہا ہے جو میری جان کے دشمن تھے. میں بستر پر علی مرتضی کو، کن کو؟ سرکار دو عالم. اس رات کو حملہ ہونا تھا، تمام قبائل مل کر حملہ کر رہے تھے کہ کسی پر شک نہ ہو یا بدلہ جو لینا ہو کسی ایک شخص یا ایک قبیلے کی بات نہ ہو. ان کو معاف کیا جا رہا ہے. ہندا کا ذکر کیا آپ نے، اللہ اکبر. یہ ہوتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. لیکن ایک بات میں یہاں پر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے. رحمت سے مراد کیا ہے؟ مفتی صاحب جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے قرآن کریم میں کہ کتب علی نفسہ رحمہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہو گئی، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہو گئی. اور یہ کہ میں نے خود پر رحمت کو واجب کر لیا، لکھ لیا میں نے اپنے آپ پر کہ میں رحمت کا اظہار کروں گا. کسی بھی چیز کا اظہار ایک وسیلہ مانگتا ہے، درکار ہوتا ہے ایک وسیلہ کہ میں اس کا اظہار کیسے کروں. جب رب العالمین کو اپنی رحمت کا اظہار مطلوب تھا تو رحمت للعالمین وجود میں آتے ہیں، اور رحمت غضب پر حاوی ہو جاتی ہے. میں نے آج دوپہر کو یہاں ایک ہوٹل میں ایک شعر پڑھا تھا، میں وہ شعر یہیں پڑھوں گا، یہاں بھی پڑھتا ہوں. جو زمانے ابھی نہیں آئے، جو زمانے ابھی نہیں آئے، آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں. کیونکہ ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے. اس رحمت کے سلسلے کو آگے بڑھانا ہے. کریکٹر بلڈنگ کی بات ہوئی، نمونہ بننا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائندگی کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے ساتھ ساتھ. یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی بندگی، محمد الرسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائندگی. نمائندگی کیسے ہوتی ہے؟ کیا غائب میں ہوتی ہے، غیبت میں ہوتی ہے؟ نہیں. اذان بلند ہوتی ہے 5 اوقات، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی بلند ہوتی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کیا گواہی؟ اعمال کی محتاج نہیں ہے. مجھے اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے اللہ تعالیٰ کی گواہی، اور اشہد ان محمد الرسول اللہ جب میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا فرد ہوں. اور جب میں امت کا فرد ہوں تو مجھ پہ کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. وہ ذمہ داریوں کا ایک چھوٹا سا جو ذرہ ہے وہ اخلاقیات پہ عمل کرنا ہے. سر سے پاؤں تک مسلمان جب اپنی زندگیوں کو سامنے پیش کرتا ہے دنیا کے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اخلاق، چلتا پھرتا اخلاق اس آدمی کا، اس مسلمان کا اتنا زیادہ اچھا اخلاق ہے کہ انڈونیشیا اور ملیشیا، سماٹرا جنگ کے بغیر مسلمان ہو جاتے ہیں اخلاق کی بنیاد پر کہ ان کا اخلاق اتنا اچھا ہے تو ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہوگا. یہ ہوتا ہے اپنے کردار کے ذریعے، اپنے افعال کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے لوگوں کو گرویدہ بنا لینا، محبت کے ذریعے کہ میں آپ کی خدمت میں دین پیش کر رہا ہوں.
میں آپ کا مخلص ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی مخلص نہیں ہو سکتا۔ جب خلوص کو بنیاد بنا کر محبت کا بیج بویا جاتا ہے تو اتنا تناور درخت ہوتا ہے وہ کہ جس کا سایہ انسانیت پہ پڑتا ہے۔ اور جس محبت کی ہم بات کر رہے ہیں، جس اخلاق کی بات کر رہے ہیں، وہ جو شجر سایہ دار ہے اور جو شجر ثمر بار ہے، وہ اس شجر کا نام ہے شجر طیبہ۔ خواتین و حضرات، اس بات کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور عام کرے گا کون؟ امتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی، جس کو یہ منصب بیٹھے بٹھائے حاصل ہو گیا۔ انبیاء نے درخواست کی تھی، خواہش کی تھی، ہمیں اس امت میں شامل کر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت۔ میں نے دوپہر میں بھی ایک بات کہی تھی، اقبال کا شعر میں یہاں ضرور پڑھوں گا کہ کیا شعر اقبال نے فرمایا کہ چوم گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ جب میں خود کو مسلمان کہتا ہوں تو لرز جاتا ہوں، کانپ جاتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مسلمان کہلوانے کی، کہنے کے بعد چیلنجز، ذمہ داریاں کتنی بڑھ جاتی ہیں۔ ان چیلنجز کو کیا میں فیس کر سکتا ہوں؟ ہاں، کر سکتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے نقشے پائے رسول کی دھول بننا پڑے گا۔ جب تک میں نقشے پائے رسول کی دھول نہیں بنوں گا میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تشکیل دیا۔ فتح مکہ ہو جاتا ہے، میں ٹو کٹ اٹ شارٹ، 1,24,000 صحابہ کرام موجود، بقیع میں 8,000 صحابہ کی قبریں موجود، 1,16,000 کہاں گئے؟ اس سے پہلے کہ کہاں گئے اس پہ بات کروں، آپ فرما رہے ہیں کہ یمن جاؤ، یمن میں تیر اندازی کی جو صنعت ہے، تیر سازی کی جو صنعت ہے، وہ بنانا سیکھو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قرآن کریم کا ارشاد ہے۔ مثال کے طور پر زبان سیکھو، عبرانی زبان علم حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ، صحابہ کی ٹیمیں روانہ کی جا رہی ہیں، تبلیغی مشن روانہ کیے جا رہے ہیں، امت کی تشکیل ہوتی ہے، امت کی تشکیل ہوتی ہے، امت پھیلتی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ خلافت راشدہ میں مسلمان کہاں تک آگے بڑھ جاتے ہیں، مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں پیدا ہوتے مسائل؟ جو آج مسائل جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا، الحب للہ والبغض للہ، نمبر 1۔ نمبر 2، میں نے سورہ فتح کی آیت سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد اللہ تعالی کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، کن کی بات؟ جو آپ نے بات فرمائی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ والذین معہ، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، اور کیا ہے؟ رحماء بینہم، کفار پہ تو شدید ہیں لیکن اس کا بھی ایک پروٹوکول ہے، اس کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کفار پہ شدید ہو گئے اور ڈنڈا جا کے مار دیا، ایسا نہیں ہے۔ پیغام کیا دیا جا رہا ہے امت کو؟ پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ اشداء علی الکفار، اگر ایک کلمہ گو ہے اور میں جانتا ہوں کہ یہ میرا بھائی ہے جو امت محمدیہ کا حصہ ہے، جس کی بنیاد میں دین موجود ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رہتی دنیا تک کے لیے آخری اور حتمی ہدایت سمجھتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں ایمان نہیں لاؤں گا تب تک میری نجات ممکن نہیں ہے، وہ امت کا حصہ ہے، مجھے اس کو اپنا بھائی سمجھنا ہے، اپنی جسم کا حصہ سمجھنا ہے۔ انما المومنون اخوہ کی بات قرآن کریم فرما رہا ہے،
امت کی تشکیل ہو رہی ہے. امت کی تشکیل تعداد سے تعلق نہیں رکھتی. ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں لیکن آپ کو امت کہا جا رہا ہے. 1.5 ارب مسلمان ہیں لیکن وہ امت جو مطلوب ہے، جس کا تقاضا اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، کیا وہ مطلوب امت تشکیل پا سکی؟ اس کی وجہ کیا؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں، یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں، یہ امت کا حصہ ہیں، یہ کلمہ گو ہیں. جو کلمہ گو ہے میں اس کا ہوں اور وہ میرے ہیں، اور وہ میرے ہیں. یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کون ہوتے ہیں یہ لوگ؟ یہ وہ ہوتے ہیں امت محمدیہ کا حصہ جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ جو دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر مقدم رکھتے ہیں. میرا ایک مسلمان بھائی، اس کو بھی ایک ضرورت ہے، ایک مجھے بھی ضرورت ہے، لیکن میری ضرورت نیچے چلی گئی، آپ کی ضرورت اوپر آ گئی. یہ ہے قرآن، یہ ہے دین، یہ ہے دین کی روح. امت محمدیہ کے بڑے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اپنی جو خواہشات ہیں ان کو خدا بنا لیا ہے. جب خواہشات کو خدا بنایا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے ہمیں بھلا دیا تو ہم نے انہیں بھلا دیا، انہوں نے ہمیں بھلا دیا تو ہم نے انہیں بھلا دیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ما قدر اللہ حق قدری. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا پڑا، اللہ اکبر، کہ تم نے اللہ کی قدر اس طرح کی ہی نہیں جیسے کرنی چاہیے تھی. ہم اپنے کسی دوست سے یہ کہہ دیں، ہم دوست سے کہ یار تم نے میری قدر اس طرح نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے. یہ وجہ وجود کائنات نے جس کا کو متعارف کروایا اس کی بات ہو رہی ہے، معبود حقیقی کی بات ہو رہی ہے، توحید خالص کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد میں یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے، میری امت کے افسوس وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. امت کا مسئلہ یہ ہے کہ امت نے قرآن کو چھوڑا. قرآن چھوڑنے سے مراد کیا ہے؟ قرآن تو پڑھا جا رہا ہے. کون سا گھر ہے جس گھر میں قرآن موجود نہیں ہے؟ ہر گھر میں قرآن کریم موجود ہے. ممکن نہیں کہ مسلمان گھرانہ ہو قرآن کریم موجود ہے. کیا قرآن کریم صرف پڑھ رہے ہیں، اندر اتر نہیں رہا، اندر اتر نہیں رہا، اور ایک ثواب کمانے کی کتاب سمجھ لیا گیا ہے. میں نے جب یہ آیت پڑھی تھی کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کیا اس آیت کو ہم اتار رہے ہیں اپنے اندر؟ ایک آیت کی بات نہیں. قرآن کریم قدم قدم پر ہماری اقدار کی تشکیل اور تخلیق کرتا ہے، ہمیں اٹھنا بیٹھنا سکھا دیتا ہے. یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ اشداء علی الکفار. میں نے یہ بات کی انما المؤمنون اخوہ کی بات کی. اگر امت کی بات، جیسا کہ سلیم صاحب نے موضوع دیا مجھے، اگر میں امت کی بات کروں تو کیسا عرب اور کیسا عجم،